پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ایسا بھی کہیں کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر جاگنا چاہتے ہیں آپ جاگ لیجئے، نہیں جاگنا چاہتے کوئی بات نہیں، جتنا جاگ سکتے ہیں الحمدللہ۔ مطلب یہ ہے کہ رات میں اگر آپ نے نوافل پڑھے تو ہو سکتا ہے اگر آپ یہ سوچ کے پڑھ لیں کہ معراج شریف کی رات میں جو نماز پڑھی گئی ہوگی اللہ رب العالمین اس کی برکت سے میرے اس نماز کو قبول فرمائے، تو یہ یقیناً ایک مستحسن بات ہے۔ بات یہ ہے کہ مستحبات جو ہیں، پسندیدہ افعال، اس میں روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ مستحبات یا مستحب افعال ایسی چیزیں ہیں اور ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو آگے بڑھنے میں، روحانی ترقی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو مستحب اعمال میں اگر کسی کا دل لگ رہا ہے تو اسے ضرور کرنے دینا چاہیے۔ اب ایک اصول یہ بنتا ہے کہ صاحب یہ تو پورا سال نماز ہی نہیں پڑھتا، تو آج پڑھ کے کیا کرے گا؟ نہیں، یہ مت کریں۔ آپ اسے اس رات میں نماز پڑھنے دیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے دل کی دنیا تبدیل فرما دے، اور آپ دعا کریں کہ اگر اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات جھکا ہے تو بس ہمیشہ اس کے سامنے اس کا سر جھکتا رہے۔ دیکھیے، اس رات تو نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اسی رات میں تو ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ ملا، اور 50 سے 5 ہوئی وہ۔ اگر 50 ہوتی تو ہم کیا کرتے سوچیں۔ تو 50 سے 5 نمازیں، اور پھر ان 5 نمازوں میں 50 کا ثواب، تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے۔ اور جو پورا سال جس نے نماز نہیں پڑھی، اگر وہ اس رات نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس رات میں نماز پڑھ رہا ہے جس رات نماز ہم پہ فرض ہوئی۔ تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے اور اسے ترغیب دینا چاہیے اس بات کی کہ دیکھو آج کی رات نماز فرض ہوئی تھی، تو اب تم نے آج نماز پڑھی ہے تو اب نماز چھوڑنا نہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو قرب خاص ملا اور اس کے ساتھ جو نماز ہمارے لیے بطور تحفہ بھیجی گئی، تو ہمیں اس پر پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تبلیغ ضروری ہے، اگر وہ اس رات ہاتھ آیا ہے تو اس کے ہاتھ آنے کا فائدہ اٹھایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ معراج کی رات کی عظمت کو کسی شاعر نے ایک شعر میں یوں قلمبند کیا کہ اختر شام سے آتی ہے سحر کی آب۔ اس بات کو کسی شاعر نے جس طرح قلمبند کیا ہے تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رات کی عظمت انتہا سے زیادہ ہے، اور یہ وہ رات ہے، اور یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ جس کو صبح سجدہ کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو، وہ ہے آج کی رات۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انتہائی شرف اور کمال عطا فرمایا، اور حضور کو یہ وہ معجزہ ہے جو حضور کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ قرب کا وہ کون سا مقام تھا جو وہاں رہ گیا۔ الحمدللہ قرب کے تمام منازل طے کرا دی گئیں، اور جس طرح حضور نے معراج کا ذکر تفصیل سے فرمایا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یعنی خانہ کعبہ کے پاس آپ آرام فرما رہے تھے حتیم کے مقام پر، تو پھر کس طرح سے آپ کو جگایا گیا۔ اب اس میں بھی مختلف روایات ہیں، کسی بھی روایت پر اعتبار کر کے بعض روایت پر تنقید بھی کی گئی ہے، لیکن اگر حتیم والی روایت کو لے لیا جائے، کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، اور پھر کس طرح آپ کو جگایا گیا، کس طرح آپ کا شق صدر ہوا، اور شق صدر میں کیا کیا حکمتیں تھیں۔ مطلب معراج شریف کا جو واقعہ ہے یہ تو ایسا ہے
کہ آپ جتنی تفصیل سے چاہیں اس کا ذکر کریں، اور جتنی تفصیل سے آپ چاہیں اس میں جن لوگوں کو شبہ ہے ان کے شبہات کا جواب بھی دیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے. اب اگر اس زمانے میں جس زمانے میں اس معراج کا حضور نے اظہار فرمایا، وہاں پر اگر مسائل پیدا ہوئے اور وہاں کفار نے نئے نئے مسائل پیدا کیے، اور آخر میں کفار نے یہی کہا نا کہ یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہیں، حالانکہ بات یہ نہیں تھی. جادوگر جتنا بھی طاقتور ہو، لیکن اس کے لیے یہ بات بہت مشکل ہے کہ اس کے مشاہدات اتنے طاقتور ہوں. کفار نے کس کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتحان لیا، اور حضور کس طرح اس امتحانی مراحل سے گزرے، اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان مقامات کو سر کیا، یہ بڑے غور کی بات ہے. ذکر معراج یہ جیسے کہنا چاہیے کہ محبت سے سننے اور محبت سے کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں حضور کے فضائل و کمالات ہیں. بات یہ ہے کہ مفسرین اور محدثین کا تو یہی مسلک رہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو بات منسوب ہے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابن اسحاق کی روایت غلط ہے کہ حضرت عائشہ کا مذہب یہ تھا کہ حضور کو روحانی معراج ہوئی، بلکہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کا صحیح مذہب یہ بتایا کہ وہ جسمانی معراج کے قائل تھی.